सर आपका नाम और तारुफ। जी, मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं सेक्रेटरी हूँ रिलीफ रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट डिपार्टमेंट का। क्लाइमेट चेंज इसके हवाले से बताएं। देखें जी, इस तरह है कि ये क्लाइमेट चेंज का बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ है और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का और उसकी अखराज का बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। समझने की बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कितनी हैं और हम किस लेवल पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। तो अगर आप देखें तो हमारे हमसाए में चाइना, इंडिया दो ऐसे ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करने में हमारे पूरे मुल्क का रोल जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इससे मुतासिर होने का, तो हम टॉप 10 कंट्रीज़ में कंसिस्टेंटली आ रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से इम्पेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूटर ग्लोबल वार्मिंग में हम बहुत कम हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट ही हम सबसे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें हमारा रोल नहीं है एज़ कम्पेयर टू द रोल्स ऑफ द अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 7,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं और इसी यूनिवर्सल ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ऑब्वियसली आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्नो मेल्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी आपने बात की शंदूर की, तो मतलब जुलाई का महीना भी ये चल रहा है और शंदूर में इस दफ़ा मतलब ये कि बर्फ़बारी स्लाइटली रिकॉर्ड की गई, ऑब्ज़र्व भी की गई वहाँ पे, जो कि क्वाइट अनयूजुअल है। इसके अलावा जो बारिशें हमारी प्री मानसून हुई हैं वो भी काफ़ी अनयूजुअल है। इस तरह अगर आप 2022 के सैलाब को देखें और जो हमारे क्लाउड बस्ट, ये इस तरह के फिनोमेना हैं जो कि पहले नहीं होते थे, लेकिन अब चूँकि वो जो नॉर्मल वेदर पैटर्न है वो इरेटिक हो गया है। तो एक तो इसमें बड़ा फैक्टर जो है क्लाइमेट चेंज में वो मानसून का है। मानसून में देखें दो तरफ का शिफ्ट आया हुआ है। पहले मानसून का स्टार्ट होने का एक बिल्कुल एक क्लियर टाइम होता था, लोगों को पता होता था कि ये अगर आएगा तो अगस्त जुलाई के करीब आएगा। अभी प्री मानसून एक फिनोमेनन आ गया है, तो मानसून की शिफ्ट हुई है दो तरह से, टाइम और स्पेस के अंदर। ये पता नहीं चल रहा कि मानसून स्टार्ट कब होगा, ख़त्म कब होगा, और ये हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। पहले ये अगर ज़्यादातर बरसता था जनूबी पंजाब और मगरबी पंजाब के ऊपर, तो अब अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा हद तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तक आ गया है और इसका असर जो है हमारे जो जनूबी अज़ला हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसकी वजह से हमारा ये सूबा जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इसमें हमारे मुल्क का और सूबे का एज सच ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कंट्रीब्यूशन इतना है नहीं जितना हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी जो थ्योरेटिकल साइड है वो जितना हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब उसके साथ साथ दूसरे मसाइल हमारे ये हैं कि हमारी जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप देखते हैं कि पंजाब में ज़्यादातर एरिया जो है वो प्लेन है, तो अगर ज़्यादा बारिशें बरसती हैं तो वहाँ पर एक तो उनका कैनाल सिस्टम, नहरों का निज़ाम है जिसके ज़रिए पानी का डिस्चार्ज काफ़ी ईज़िली हो जाता है। अब अगर हमारा टेरेन देखें तो उसमें अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा है। तो अगर क्लाउड बर्स्ट होते हैं या बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये जल्दी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं टोरेंशियल रेन्स का, फिर उससे फ्लैश फ्लड्स बन जाते हैं। तो चूँकि हमारे इलाके अप एंड डाउन है, प्लेन है नहीं, पानी का अखराज वहाँ से होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमारे यहाँ होती है। चतराल में हुई है। अभी आपने देखा है कि कुछ अजीब किस्म के वेदर पैटर्न हमारे बने हैं साउथ पंजाब में, जहाँ पर ऐसे डस्ट स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज़ आए हैं जो कि इससे पहले पाकिस्तान में और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमने नहीं देखे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए कि ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेनन है और इसके नतीजे में आने वाले जो डिज़ास्टर हैं हम किस तरह अपने आप को देखें। नेचुरल डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप रोक नहीं सकते, वो होके रहेगा। तो एक तो इसके लिए ग्लोबल लेवल पर एफर्ट है, जिस तरह हमारे यहाँ ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड है। ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड एक इंटरनेशनल फ़ंड है जिससे उन ममालिक को फ़ंड्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिस तरह के हमारा सूबा है। तो अभी रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड में अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। जो हमारा रिलीफ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है अपने PDMA के थ्रू हम उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। वो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसके नतीजे में आप उनके साथ रजिस्टर हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी कोपिंग मैकेनिज़्म को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, आप अपने नहरी निज़ाम को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, आप अपने अर्ली वार्निंग को बेहतर करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी मदद से, जिसके थ्रू आप अपने अवाम की, अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बचत कर
سکتے ہیں اگینسٹ آل دوز ڈیزاسٹر جو کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج. دیکھیں کلائمیٹ چینج ایز سچ ان اٹ سیلف خطرناک نہیں ہے, اس کے نتیجے میں بننے والے جو کلیمٹیز ہیں اور جو ڈیزاسٹرز ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو کلائمیٹ چینج بیسیکلی محرک بنا ہوا ہے ان تمام ڈیزاسٹر کا تواتر کے ساتھ آنے کا جو پہلے بہت کم آتے تھے, اور ان کے آنے کا ایک وقت ہوتا تھا جو کہ ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا, جو اسپیل ہوتا تھا کتنی بارش ہونی ہے وہ مور اور لیس نون ہوتا تھا, پتہ ہوتا تھا. اب اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. پریڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجیکل سپورٹ کی, ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے جو کہ آبویسلی, اور اس کے لیے بھی آپ کو فائنینشیل ریسورس چاہیے جو کہ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ جس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں صوبے کے اوپر, اور ہم جتنے بھی ہمارے ہیومینیٹیرین پارٹنرز ہیں, ڈونر ایجنسیز ہیں, چونکہ فائنینشیل ریسورسز ہمارے اتنے ہیں نہیں کہ ہم اپنے تئیں اس کو کر سکیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں, جدید ارلی وارننگ سسٹمز, ٹاپ آف دا لائن جدید ارلی وارننگ سسٹمز ہم بنائیں, اور اس میں ہماری جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن اور ٹاکس ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہے. ہوپ فلی پورے صوبے میں نہیں تو وہ ایریاز جس طرح ہمارا چترال ہو گیا موسٹ ولنریبل ہے, اس طرح ہمارا جو ہزارہ ڈویژن ہے وہ ولنریبل ہے, تو ان علاقوں میں انشاءاللہ ہم اپنے ارلی وارننگ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, ویدر سٹیشنز لگانے کے لیے بہت مطلب اونچے علاقوں میں جو کہ ہائٹ پہ ہیں, تاکہ ہمیں ارلی وارننگ پراپر مل سکے اور تاکہ نیچے جو آبادی ہے اور پبلک پراپرٹی ہے, پبلک انفراسٹرکچر ہے, اس کی بچت ہو سکے. مستقبل میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں جو کہ کلائمیٹ, ایک بات ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو ایگریویٹ کرتی ہے, وہ ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. اگر پوری دنیا نے اپنے گرین ہاؤس ایمیشنز پہ قابو پا لیا, جو کہ ناممکن ہے, لیکن اگر دیکھیں دو طرح کے انرجی کے ریسورسز ہیں, ایک آپ کے فاسل فیولز ہیں اور دوسرے آپ کے آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی ہیں. آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی جو کہ کلین انرجی ہے, اس میں جس طرح یہ سولر ہو گیا, تو یہ تو ایک یونیورسل شفٹ جب آئے گا کہ ہم فاسل فیول سے نکلیں گے اور ہم جائیں گے کلین اور گرین انرجی سورسز کی طرف, تو اس سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم ہوگا. پاکستان کے اندر بھی ابھی شفٹ ایک آ رہا ہے کہ ہم فاسل فیول سے جا رہے ہیں سولر انرجی کی طرف, اور اس طرح ونڈ انرجی کے اوپر, جس کا کوئی ریپرکشن نہیں ہے, جس کا کوئی رول نہیں ہے گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن کے اخراج میں یا اس کی زیادتی میں. تو یہ تو ایک شفٹ آئے گا گلوبل لیول پر اور کنٹری کے اوپر, جس کے ذریعے ہم قابو پا سکیں گے کلائمیٹ چینج اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیلیمٹیز ہیں یا ہیزرڈز ہیں اس کے آنے یا نہ آنے کے اوپر. دوسری بات جو ہم کر سکتے ہیں اپنے لیول پر کہ ہم اپنی پریپیئرنس کو اسٹرانگ کریں, اپنی پریپیئرنس اور میٹیگیشن کو اسٹرانگ کریں. ہم اپنی کمیونٹیز کو بر وقت انفارم کریں کہ کس لیول کا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, کس لیول کی کیلیمٹی آ سکتی ہے, تاکہ بر وقت ان کی وہاں سے ایویکیویشن ہو سکے, سیف جگہوں پر ان کو لے جایا جا سکے, اور اسی طرح جانوں کی اور مالوں کی حفاظت کی جا سکے. موسمی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے کیا یہ کافی ہے, اس کے لیے کتنا بجٹ مختص ہوتا ہے, اور مزید کیا مشکلات؟ دیکھیں آج کل ہمارے کے پی کے اندر جو کلائمیٹ چینج کا سبجیکٹ ہے وہ ہمارے فارسٹ اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ یہ کلائمیٹ چینج کا سبجیکٹ پالیسی لیول کے اوپر اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کو ایسے ڈپارٹمنٹ میں پلیس کرنا چاہیے جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ اور جو تمام تباہیاں اور آفات جس کو وہ ڈیل کرتا ہے, تو کلائمیٹ چینج کے سبجیکٹ کو بھی پالیسی لیول پر ایک ڈیسیجن کی ضرورت ہے کہ یہ ادھر ریفلیکٹ ہو جائے جہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو لک آفٹر کیا جاتا ہے, میننگ دیر بائی کہ ریلیف ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے بعد جو ہے پورے صوبے کے لیول پر سرویز ہوں اگینسٹ آل ٹائپ آف ڈیزاسٹرز, اور خاص کر ذہن میں رکھتے ہوئے کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تغیر کے عنصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کس تواتر اور کتنے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے یہ, جس طرح ایکسیسو رین ہوتی ہے, پری مونسون کی بارشیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اور دوسرا اپنی کوپنگ میکینزم کے اوپر آپ نے بجٹ کی بات کی, تو ہمارے ریلیف ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آج کل جو ہمارا بجٹ جو زیادہ تر ہم دے رہے ہیں وہ کمپنسیشن کے اوپر ہے. یعنی ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب ایک تباہی آئے گی اور اس کے بعد لوگوں کی شہادتیں ہوں گی یا وہ زخمی ہوں گے. ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ پریپیئرڈنس اور میٹیگیشن اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر ایک بجٹ مختص کیا جائے ریلیف ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس سے ہم وہ کام کر سکیں جو کہ ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے کے ہوتے ہیں, تاکہ وہاں پر فار ایگزامپل ابھی صوبے کے طول و عرض میں مختلف لینڈ سلائڈز آئے ہیں,
تو لینڈ سلائڈ جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں شانگلہ میں ایک ایونٹ ہوا جس میں انفارچونیٹلی 10 بچے شہید ہوئے، پھر 4 بچے جو تھے منگورا میں ایک ایشو ہوا لینڈ سلائڈ کا۔ تو اب ہر ایک کیس میں ہماری کمپنسیشن پالیسی یہ ہے کہ ڈیتھ کی کیس میں ہم 10 لاکھ روپے فی بندہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپے جو لگا ہے اس صورتحال میں کہ جب بندوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، نقصان ہو گیا ہے، اور پھر انسانی جان کا چلے جانے کا مداوع بھی کوئی 10 لاکھ روپے نہیں ہے، تو اچھا نہ ہوتا کہ ہمارے پاس یہی 1.5-2 کروڑ روپے ہوتے اور ہم ان کو میٹیگیشن کے مد میں لگاتے تاکہ یہ ڈیزاسٹر وہاں سے ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے آئندہ ابھی لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ریلیف ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر DRR کے مد میں اور ڈیزاسٹر میٹیگیشن اور پریپیئرنس کے مد میں بجٹ دیا جائے، جس سے ہم ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے کے جو کام ہیں وہ بھرپور طریقے سے کر سکیں، تاکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو کہ ڈیزاسٹر بہت تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا ہم سامنا کر سکیں اور اپنے لوگوں کی اس میں بچاؤ کر سکیں۔ سر، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارا صوبہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں اس میں ہمارا رول جو ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ بہت کم ہے، لیکن اگر آپ متاثر ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے، یا 6th ہے یا 7th ہے اس وقت، جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ ہمارا صوبہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ویسینٹی میں گلگت بلتستان ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کے علاوہ اگر زمین کے اوپر کوئی ایسا تیسرا ریجن ہے جہاں پر سب سے زیادہ برف پڑی ہوئی ہے گلیشیئر کی فارم میں، تو ہمارا ملک ہے۔ تو جہاں پر برف کا اتنا بڑا کوانٹم پڑا ہوا ہے، تو اگر گلوبل وارمنگ ہوگی تو آپ کا صوبہ جو ہے ٹاپ آف دا لائن ان جگہوں میں ہوگا جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ڈیزاسٹر پریپیئرنس اور میٹیگیشن کے مد میں ہم کام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، جس طرح UN کے سیکریٹری جنرل لاسٹ ایئر ادھر آئے تھے اور انہوں نے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل کی تھی کہ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کی جائے۔ اس کے بعد پلیجز بھی ہوئیں بہت ساری اس کے بعد۔ تو اسی لیول پر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہیلپ چاہیے، اور ہمارے انٹرنلی جو ریسورسز ہو سکتے ہیں پریپیئرنس اور میٹیگیشن کے اوپر، وہ ہمیں موبلائز کرنے چاہیے۔